اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے فضل کا، کرم کا، عطا کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے، میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس بات پر توجہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، اللہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے نہیں روکتا، اللہ ان کو کعبے کا طواف کرنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ ان کو دین کی تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود اور ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان کو رمضان کے روزے رکھنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتا، ماں باپ کی خدمت سے نہیں روکتا، بیوی بچوں کے حقوق سے نہیں روکتا، داڑیاں چھوڑنے سے بھی نہیں روکتا، ٹوپیاں پہننے سے بھی اللہ ان کو دور نہیں کرتا۔ مگر کان کھول کر سن لیجئے، اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ان کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو محبوبوں کی، ذرا زور سے بولیے، چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اسے غوث اعظم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ملعون کرنا چاہتا ہے تو اسے غریب نواز سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، اپنے نبی کی اہل بیت، اپنے نبی کے صحابہ اور ان کے صالح نیک متقی بندوں سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنے فضل کے دروازے اس پر کھولنا چاہتا ہے، اس پر اپنی رحمت و کرم عطا کی بارش کرنا چاہتا ہے، سن لو مسلمانوں، اللہ اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ رہنے کا موقع عنایت فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں سے جن کو اللہ قریب کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کے دروازے، اپنے کرم کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ اب آپ یہ جو بات میں نے عرض کی، بعض لوگوں کو اس میں خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی پھر انہیں اتنے نمازاں پڑھ رہا نا، اتنے روزے رکھانا، اتنے حج کرانا، ہمارے موٹے بھیجے، کیونکہ ہم لوگ بیل بہت زیادہ کھا رہے نا آج کل، تو اس لیے ہمارا بھیجا اتنا خطرناک ہو گیا، خالی موٹا موٹا سوچتا، حقیقت کو غور کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے۔ ہم لوگ جاتے ہیں اس کی نماز میں اٹک جاتے ہیں، اس کے روزے میں اٹک جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ میں اٹک جاتے ہیں، اس کے خیرات میں اٹک جاتے ہیں، اس کے صدقوں میں اٹک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں ارے پھر مولانا پھر انہیں اتنے نمازاں پڑھا سو گیا غارت ہو گیا کیا، انہیں اتنے روزے رکھا سو پورا نکل گیا کیا۔ اب فیصلہ آپ کرنا، بیٹا یہ کو بند کر دے، بیٹا ای کو بند کر دے، فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے، آپ غور کر کے فیصلہ کیجئے گا۔ یہ مانیٹر کی آواز بڑھا دے بیٹا، یہ مانیٹر کی، اب آپ جو ہے فیصلہ آپ کیجئے گا۔ کائنات کا پہلا واقعہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، پہلا واقعہ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں سورہ صاد میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ رب العزت نے سورہ صاد کے اندر کائنات کے اس پہلے واقعے کو جو بیان کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے۔ قرآن میں اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تھوڑا وہ پیچھے بیٹھے نا لیڈر لوگ، ذرا ان کو بھی سننے دو، تم بازو ہٹو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق کو وجود میں لایا، حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم کے جسم اقدس کو اللہ نے تیار کیا، تو اللہ رب العزت نے جسم آدم کے تیار ہوتے ہی ابلیس کو کہا کہ تو میرے آدم کو سجدہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہوا اندرا گاندھی پورم میں گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ہے،
ورنہ یہ سچویشن پہ بیڑا لا کے ڈالنا پڑتا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی جب تخلیق کی تو ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر. اور صرف حضرت آدم کو نہیں کہا، فرشتوں کو بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اب ہوا کیا؟ رب کا جیسے ہی حکم ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ کا حکم ہوا، تمام فرشتے حضرت آدم کے لیے سجدے میں چلے گئے. کون چلے گئے؟ فرشتے. کون چلے گئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ بات یاد رکھنے کی، میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اگر آج کی آپ قرآن پاک کی یہ بات سمجھ گئے، اللہ کی قسم آپ زندگی بھر بدعقیدہ نہیں ہو سکتے. سجدے میں فرشتے چلے گئے. اللہ آگے بیان کر رہا ہے، سورہ صاد ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا. کیوں نہیں کرا؟ اب اللہ خود بیان کرتا ہے، استکبر وکان من الکافرین. اس لیے سجدہ نہیں کرا کیونکہ وہ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اس کے اندر غرور آیا، اس کے اندر تکبر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، بولے اے اللہ میں آدم کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. جیسے ہی اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس کو کافروں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کا کفر میں شمار کر دیا، ناشکروں میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا. پھر اب آگے دیکھیے، اب آخر ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کے سجدہ کرنے کی وجہ نہیں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ جب حکم دے رہا تھا، ارے یہ ابلیس وہ ہے جو حضرت آدم کی تخلیق سے کچھ دن پہلے پیدا نہیں ہوا، بلکہ 6000 سال پہلے سے یہ جنت میں تھا. 6000 سال پہلے سے جنت میں تھا، اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، ذکر و اذکار میں مشغول تھا، ملائکہ کو پڑھانے میں مشغول تھا. اس کی بڑی شان تھی، اس کی بڑی عزت تھی، اس کی بڑی تعریف تھی، اس کے بڑے رتبے تھے، اس کی بڑی شان تھی، اس کی بڑی عظمت تھی. مگر اب اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کو سجدہ کر، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. جیسے ہی انکار کیا، کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب اس کو حکم دیا کہ سجدہ کر تو اکڑ گیا اور کافروں میں سے کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کیوں تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، کیوں تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، رب کریم نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آگ کا پیدا ہونے والا اس مٹی سے پیدا ہونے والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، اور اس مٹی والے پر، اس آگ والے کو فضیلت ہے. میں عظمت والا ہوں، میں رتبے والا ہوں، میں شان والا ہوں، میں درجے والا ہوں، اور اے اللہ میں فضیلت والا، میں اس کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. اکڑ گیا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا، اپنے آپ کو غرور پیدا کر لیا، تکبر کرا، میں رفعت والا ہوں، میں شان والا ہوں، میں مرتبے والا ہوں، میں رتبے والا ہوں. اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ تو پہلے اکڑ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی غرور کی حد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، میرے بندے سے بہتر سمجھتا ہے، جبکہ بندہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تو رب ذوالجلال نے دیکھا کہ یہ بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، یہ میرے محبوب کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، محبوب کی عزت نہیں کرنا چاہتا، میرے محبوب سے محبت نہیں کرتا. تو رب نے کیا کیا؟ اسی وقت رب ذوالجلال نے اعلان کیا، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
پس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک، اور تجھ پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ایمانداری سے جواب دیجئے گا، شیطان کیا زنا کرا تھا؟ ذرا بولیے۔ چوری کرا تھا؟ شراب پیا تھا؟ سٹے بازی کرا تھا؟ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لیا تھا؟ کسی کی بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرا تھا؟ کسی کی ماں بہن کے ساتھ غلط حرکت کرا تھا؟ کسی کا مکان جو ہے کرائے پہ لے کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا؟ نہیں۔ پھر اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک لعنتی کیوں کر دیا؟ کیوں مردود کر دیا؟ کیوں اپنے دربار سے نکال دیا؟ وہ جنت جس میں وہ 6000 سال سے رہ رہا تھا، اللہ نے اس جنت سے اس کو نکال دیا، اس کو مردود کر دیا۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو کسی مولوی صاحب سے نہیں، قرآن پاک سے سنا رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہا ہے، ابھی کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے ہیں سوائے حضرت آدم کے، اب کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی بھائی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی رشتہ دار پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ کائنات کے فرد واحد ہے، یہ پہلے انسان ہے جن کی تخلیق اوپر ہوئی ہے، اور وہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم ان کو سجدہ کرو، اور یہ وہاں سجدے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو مردود کر دیا۔ اب ذرا غور کرو، اس کے اوپر لعنت بھی بھیجا، تو لعنت 4 دن یا 4 مہینے یا 40 دن کی نہیں ہے، اللہ نے اس پر قیامت کے دن تک لعنت کیا، قیامت کے دن تک کے لیے مردود کر دیا۔ اللہ نے اس کو دین سے بے دخل کر دیا، جنت سے نکال دیا، رحمت سے محروم کر دیا، فضل کے دروازے بند کر دیا، عطا کے دروازے بند کر دیا، کرم کے دروازے بند کر دیا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ اس پر اتنا غضب کیوں ہے؟ تو رب نے جواب دیا جو میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے اسے غارت کر دیا، اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے اس کو تباہ کر دیا، اس کی ہزاروں سال کی عبادت غارت ہو گئی۔ اللہ کے محبوب کی بے ادبی نے اس کی پوری زندگی کا سرمایہ تباہ و تاراج کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کو اس لیے بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان آیات کو پڑھ کے سمجھ جائے۔ تو پوری زندگی حج بھی کرا، پوری زندگی نمازیں پڑھا، پوری زندگی روزے رکھا، پوری زندگی زکوٰۃ دیا، پوری زندگی صدقہ خیرات کرا، پوری زندگی غریب بچوں کی شادی کرا، پوری زندگی کھٹکے مارتے رہا، پوری زندگی گھٹنوں کے نیچے تک داڑھی چھوڑ کے رہا، پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہا، مگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ اگر غداری کرا، بے ادبی کرا، گستاخی کرا تو سن لے، جب وہ جنت میں رہ کے نیکی کرتا تھا اس کی نیکی کو اللہ نے رد کر دیا۔ تو اندرا گاندھی پورم میں کر کے رہ کے نیکی کر کے تو اب بے ادبیاں کر کے اپنی نیکی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے دوستو نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو بچانا کمال ہے۔ ذرا زور سے، نیکی کرنا کمال نہیں، کی ہوئی نیکی بچانا کمال ہے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں، روزوں کو بچانا کمال ہے۔ نماز پڑھنا کمال ہے، تو اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ نماز کو، روزوں کو بچا لیا جائے، تلاوت قرآن کو بچا لیا جائے۔ میرے پیاروں، آج لوگ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن نیکیاں بچانے کی فکر میں نہیں ہے، نیک اعمال بچانے کی فکر میں نہیں ہے۔ اور سنو کان کھول کر، صرف ولیوں کی بے ادبی سے ہی نیکیاں غارت نہیں ہوتے،
صرف ولیوں کی بے ادبی سے ہی نیکیاں غارت نہیں ہوتے، بلکہ ماں باپ کی بے ادبی سے بھی نیکیاں غارت ہو جاتے ہیں۔ کس کی؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ماں باپ کی بھی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتے توڑ لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ضلالت و شرارت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو سن لے ان تحبط اعمالکم، اللہ ان کی بھی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ماں باپ کی بے ادبی سے نیکیاں ختم ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی بے ادبی تو کفر تک لے کے چلی آتی ہے، انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں کیا رہا، ذرہ بیچارہ نماز پڑھتے ہی پورے محلے میں ایسا اکڑ کے پھر رہا۔ ارے مجھے کئی کو ایسا کر رہا، بابا کیا ہوا تیرے؟ اے نمازی ہوں میں۔ ابے ہولے، نماز پڑھ کے اکڑتے نہیں رہے، نماز پڑھ کے جھکتے نہیں۔ دیکھو جس پیڑ پہ جب تک پھل نہیں رہتا انہیں اکڑ کے رہتا، جیسے ہی پھل لگا انہیں جھکنا شروع ہوتا۔ تو نماز کیا ہے؟ ایک نیکی کا پھل ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک پھل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پھل ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پھل ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پھل ہے۔ انسان میں اگر تقویٰ آ رہا، پرہیزگاری آ رہی، عبادت آ رہی، تو انسان جھکنا، انسان عاجز بننا، منکسر بننا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اور غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ شیطان عبادت کرا تو تکبر آ گیا، عبادت کرا تو غرور آ گیا، نیکی کرا تو اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اور اسی گھمنڈ نے اس کو تباہ و تاراج، ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے مسلمانوں، رب نے بتلا دیا لوگوں، وہ جنت میں رہ کے نیکی کر کے گھمنڈ و تکبر کی وجہ سے تباہ و تاراج ہو گیا۔ اگر تم دنیا میں رہ کر نیکی کرنے کے بعد اگر تم بھی گھمنڈ کرو گے، تکبر کرو گے، اکڑو گے، اگر غرور کرو گے، کیسا غرور؟ تم یہ کہو گے میں نمازی ہوں، رسول اللہ بھی نمازی تھے، میں روزے دار ہوں، غوث اعظم بھی روزے دار تھے، میں حاجی ہوں، غریب نواز بھی حاجی تھے، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور بندے میں آ جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو کے جہنم کا کتا بنا دیا جاتا ہے۔ نمازوں کے بعد بھی وہ جہنمی، روزے کے بعد بھی وہ جہنمی، زکوٰۃ کے بعد بھی وہ جہنمی، عبادات کے بعد بھی وہ جہنمی، تقوی کے بعد بھی وہ جہنمی ہے۔ کیوں وہ جہنمی ہے؟ کیونکہ دوستو اس میں غرور آ گیا، اس میں بے ادبی آ گئی، اس میں گستاخی آ گئی۔ جب بے ادبیاں اور گستاخیاں آ جاتی ہیں، انسان ہلاک ہو جاتا۔